اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں دیا کہ یہ فلاں صحابی ہے، اس کی محبت دین کا حصہ ہے، کہیں نہیں کہا۔ لیکن قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ یہ جو دین میں نے تم کو دیا ہے، میں اس کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ میری آل سے، میری اہل بیت سے محبت ہے۔ تو آل رسول سے محبت رکھنا اللہ کا حکم ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نے آل رسول سے محبت نہیں کی تو ہم نے دین کی اجرت عطا نہیں کی، چیک ہمارا دین کا باؤنس ہو گیا۔ یہ دین کی قیمت ہے، فاطمہ سے محبت کرنا، علی سے محبت کرنا، حسین سے محبت کرنا، یہ دین کی قیمت ہے۔ اگر دین کی قیمت عطا نہیں کرو گے تو دین ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ علی سے محبت کرنا، فاطمہ سے محبت کرنا، حسن و حسین سے محبت کرنا، ان کی آل سے محبت کرنا دین کی قیمت ہے، فرض ہے۔ اگر ان سے محبت نہیں ہوگی تو دین چلا گیا، ختم ہو گیا۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جی تو حاضرین، آپ نے ویڈیو سماعت کی ہے، اس میں اہل بیت اطہار کے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور خاص کر حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو حضور کی احادیث ہیں، حضور فرماتے ہیں اے علی، تجھ سے مومن ہی محبت رکھ سکتا ہے اور منافق ہی تجھ سے جو ہے وہ نفرت رکھ سکتا ہے، یعنی تیرے بارے میں کوئی خیالات لا سکتا ہے، بغض رکھ سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف اس بات پر اس پہ زور دیا گیا کہ اہل بیت کا ہی ذکر۔ اہل بیت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہمارے ایمان کا بہت ضروری اور اہم حصہ ہے، اور بہت بڑا حصہ ہے، لیکن یکسر اس میں جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابہ، انصار، مہاجرین کو ایک طرف کر دینا اور سائڈ پہ لگا دینا، یہ بھی انتہائی نامناسب طریقہ ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ اہل بیت اطہار کے متعلق تو اللہ نے فرما دیا کہ وما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو انہوں نے بھی حدیث قرآن کی آیت پیش کی، بالکل آمنا وصدقنا، ہم اس کو مانتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کا کوئی تھوڑا سا بھی ہمارے دلوں میں شک و گمان نہیں ہے۔ لیکن اب چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے پتہ چلے گا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس طرح ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، انصار، مہاجرین، صحابہ مطلقاً، چاہے وہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں اور نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تو فرماتا ہے کل وعد اللہ الحسنی، اس میں مطلق ہے، اور مطلق کا قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، تو اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان، مہاجرین بھی شامل ہیں، انصار بھی شامل ہے۔ اب قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ النجم ہے، اور سورۃ النجم جو قرآن پاک کی 53 نمبر جو ہے وہ 53 نمبر سورت ہے قرآن پاک کی، اور اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، اے محبوب آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، اور آیت نمبر 3 میں فرمایا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ رب کی وحی ہوتی ہے، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو کچھ بولتے ہیں یا تو وہ قرآن کی آیات ہوتی ہیں یا پھر حضور علیہ السلام کی احادیث ہوتی ہیں، چاہے قرآن کی آیات ہوں چاہے احادیث ہوں، من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے حصے میں جو ہے حضور علیہ السلام کو حکم دیا، اس میں آ گئیں، اور جو احادیث تھیں نبی پاک علیہ السلام نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا، تو دونوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب۔ وحی غیر مطلوب سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، اور وحی غیر مطلوب سے مراد احادیث طیبات ہیں۔ لہذا جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام جو بھی گفتگو فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ حکم سے ہی سب کچھ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اب اس کے متعلق چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کس قدر اعلیٰ ہے۔ اب حوالہ سماعت کیجیے گا، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3799، اور اس حدیث کے اندر جو مرکزی راوی ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انصار کی ایک مجلس سے گزرے، دیکھا کہ تمام اہل مجلس رو رہے ہیں، پوچھا آپ دونوں نے کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں انصار؟ تو مجلس والوں نے کہا کہ ابھی ہم رسول اللہ کی مجلس کو یاد کر رہے تھے جس میں ہم بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ جب حضور علیہ السلام مرض الموت میں تھے، یعنی حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ انتہائی ناساز تھے۔ اس کے بعد یہ حضرات یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات جو ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کی اطلاع دی. بیان کیا کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. جب واقعہ بیان کیا حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی. پٹی باندھی ہوئی تھی حضور نے. بیماری کی جو ہے وہ شدت اتنی تھی, حضور نے پٹی باندھی ہوئی تھی. راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور اس کے بعد کبھی ممبر پر تشریف نہیں لائے. یعنی وہ آخری مرتبہ آپ کا ممبر پر تشریف لانا تھا بیماری کی حالت میں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا, جو حضور اللہ سے ہمیشہ مانگتے تھے. کہتے ہیں آپ تشریف اس کے بعد نہ لا سکے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی کہ اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. حضور فرما رہے ہیں صحابہ کو جو ہے وہ مخاطب جو ہے وہ اس وقت کے صحابہ ہیں, لیکن حکم اس کا عام ہے, یعنی تمام مسلمان اس میں شامل ہیں. وصیت کہ میں وصیت کرتا ہوں انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہیں. حضور کے صحابہ کیا ہیں؟ انصار جسم و جان ہیں. حضور فرماتے ہیں انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں, لیکن اس کا بدلہ جو انہیں ملنا چاہیے تھا وہ ملنا ابھی باقی ہے. اس لیے تم لوگ بھی ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرتے رہنا. تو واضح حضور نے فرمایا کہ انصار میرا جسم و جان ہے اور حضور ہمارا ایمان ہے. حضور کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا مسلمانوں نے, اور حضور کے کہنے پر کتاب لا ریب فیہ پر ایمان لائے, اور حضور علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کا اور دیگر جنت دوزخ کسی نے نہیں دیکھی, لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر تمام مسلمان ہم الحمدللہ آمنا و صدقنا, ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں, اور ہمارا یہی ایمان ہے مسلمانوں کا. تو یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی کہ انصار کی محبت کس قدر ہے, یعنی یہ دین کا بڑا حصہ ہے انصار صحابہ کی محبت. ایک اور روایت سماعت کیجئے, صحیح بخاری حدیث نمبر 3785, جو ہم نے پہلے بیان کی ہے وہ 3799, یہ 3785 حدیث نمبر ہے. اچھا, اس کے اندر کیا ہے؟ حضرت انس راوی, اس حدیث کے مرکزی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول, کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے انصار کی عورتوں اور بچوں کو میرے گمان کے مطابق کسی شادی سے واپسی ہوتی, یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ وہ کسی شادی سے, کسی تقریب, نکاح کی تقریب سے واپس آ رہے تھے. دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے. انصار کی خواتین اور بچوں کو دیکھ کر حضور کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ گواہ ہے تم لوگ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو. اللہ اکبر. فرمایا تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو. 3 بار آپ نے یہ ایسے ارشاد فرمایا. تو پھر کیا صحابہ کی محبت دین کا حصہ نہیں ہے؟ اہل بیت اطہار کا مقام بڑا ہے, بہت بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کس قدر ہے وہ حدیث سے آپ دیکھتے چلے جائیے. ایک اور حدیث سماعت کیجئے, صحیح بخاری حدیث نمبر 3784. اس حدیث کے جو مرکزی راوی ہیں وہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا ہے اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے. یہ وہی طریقے کی حدیث آ گئی جو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے متعلق حضور نے ارشاد فرمائی, اور اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا ہے. تو پھر یہ ایمان کی نشانی انصار سے محبت یہ کہاں حدیث سے آئے گی؟ اہل بیت اطہار کا مقام بہت بڑا ہے, لیکن آپ یکسر کوئی اس طرف آئے اور کہے کہ صرف اہل بیت ہی ہیں اور صحابہ نہیں ہیں, یہ طریقہ کار غلط ہے. یہ طریقہ واردات ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے, اور ان کے دلوں میں جو ہے وسوسے ڈالے جاتے ہیں, اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کو نعوذ باللہ غالباً گمان یہی ہے کہ یہی جو ہوتا ہوگا ان کا منشا اور منشور. ایک اور روایت سماعت کیجیے, صحیح بخاری حدیث نمبر 3783, اور اس حدیث کے مرکزی راوی حضرت عدی بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا کو کہتے ہوئے سنا, اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا, کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا, یا یوں بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انصار سے صرف مومنی محبت رکھے گا اور ان سے صرف منافقی بغض رکھے گا. انصار سے صرف مومنی محبت رکھے گا اور انصار سے منافقی بغض رکھے گا. واضح ترین طور پر حدیثیں ہیں. یہ 4 حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی پیش کی ہیں پے در پے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے, قرآن کی آیت سے اندازہ لگائیے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, تو یکسر ہی ایک طرف کر دینا صحابہ کی محبت کو یہ ناانصافی ہے, اور دین کے متعلق دین کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ اپنا زور آزمائی نعوذ باللہ من ذالک, اور اپنے ذہن کو, اپنے خیالات کو, اپنی رائے کو ترجیح دینا ہے. جو دین ہے اس کو دین کے طور پر پیش کریں. اہل بیت اطہار کی محبت ان سب سے بڑھ کر, لیکن انصار کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے, یہ بھی تو ایک طریقہ ہے. لہذا
ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے مسلمانوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارے دونوں ہی یہی دونوں شخصیات ہیں جن کے ذریعے سے صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، لہذا ہم الحمدللہ دونوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت میں زندگی دے اور ان کی محبت میں موت عطا فرمائے۔